قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا تقربوا الزنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں، صرف مسلمان مومن جو ہے وہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے۔ تو اگر وہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے تو جنت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دے دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں ہیں، وہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کی زبان کی طرف اشارہ کیا گیا، مسلمان کی زبان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ضمانت دے دو، اس کو تم نے غلط نہیں استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک آدمی خوف میں، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ آدمی مبتلا نہیں ہوگا کہ جس سے میں نے ضمانت مانگی اور اس نے اس ضمانت کو پورا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میں جنت میں چھوڑا ہوں۔ ایک زبان ہے اور دوسرے انسان کی جسم کے اندر شرم کا، یہ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرم کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دونوں کو میرے حکم کے مطابق، اللہ کا جو حکم ہو اس کے مطابق آپ اس کو چلائیں۔ زبان کا جہاں پہ حکم ہے بولنے کا وہاں پہ چلاؤ، جہاں پہ حکم نہیں ہے اس کو نہ چلاؤ۔ شرم گاہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، حلال نکاح بیوی، تو وہاں پر اس کے علاوہ غیر جگہ پر استعمال کرنا، اپنے خواہشات کو پورا کرنا، یہ بڑا برا اور کبیح ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو قیامت کا دن ہے وہ بڑا ہولناک، بڑا ایک سخت دن ہوگا۔ سورج سوانے پر ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا، اور ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے سبب گناہوں کو پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جتنے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا اس کو پسینہ آئے گا۔ کسی کو یہ پاؤں تک، کسی کو یہ رانوں تک، ناپ تک، یہاں تک، اور بعض سارے کے سارے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے مگر موت نہیں آئی۔ سارے پسینے میں ڈوبیں گے، موت نہیں آئی۔ اور ایسے قیامت کے دن لوگ ہوں گے کہ ان کے ماں باپ سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے گلی والے، محلے، اور تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام کافر، جتنے بھی وہاں پہ خلقت ہوگی وہ سارے ہوں گے، مگر ان کی شرمگاہ جو ہے ماتھے پہ لگی ہوگی، ان کی شرمگاہ جو ہے وہ ماتھے پہ لگی ہوگی۔ اب وہ اس کو چھپائے گا مگر وہ چھپے گی نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو ایسے کرے گا کہ میں اس کو چھپا لوں، مگر اس کے ہاتھ کام نہیں کریں گے، کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا نا اس میں آپ کے ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا گناہ کیا، آپ کے ہاتھ بولیں گے، گواہی دیں گے ہم نے کون سا گناہ کیا۔ تو وہ شرمگاہ کو چھپائیں گے مگر چھپے گا نہیں۔ اب وہ شرمگاہ یہاں پر ماتھے پر لٹکی ہوگی اور سارے پوچھیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے، مگر اس کے چہرے سے نمودار ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ زانی تھا، دنیا کے اندر یہ زنا کرتا تھا، دنیا کے اندر یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طریقے سے ہٹ کر اپنی خواہشات پوری کرتا تھا۔ پوری کی پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کی جو خلقت ہوگی قیامت کے دن ان کے اندر ذلیل و خوار ہوگی۔ اب دیکھیں کتنی شرم اور بے حیائی کی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا زبان دیکھیں، اگر اس کے حرکات و سکنات ایسی ہو اور اس کے ماں باپ کو، اس کے دوستوں کو، اس کے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے تو آدمی منہ دکھانے کی پوری زندگی قابل نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا کہ اس کا چہرہ سب کو نظر آئے گا، اس کا چہرہ سب کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اور یہ اتنا کبھی فعل ہے، اتنا برا فعل ہے کہ انسان کی جسم کو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی، اور انسان کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار، ہر وقت سستی کا شکار، ہر وقت بے چینی کا شکار۔ اور یہ انسان کا جو دماغ ہے نا یہ ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن میں رہتا ہے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت پریشانی۔ دلی سکون اور دماغ کا سکون انسان کو نہیں ملتا۔ انسان کو تو وقتی طور پہ سکون مل جاتا ہے، مگر بعد میں اللہ رب العزت اس کی طرف سے ایسے پریشانی لگا دیتے ہیں کہ وہ آدمی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر MBBS فیل ہو جاتے ہیں اس کو آرام دلانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک تو یہ ہے، اور آج کل قوم لوط والا جو فعل ہے، قوم لوط والا جس کو لبادت کہتے ہیں، آج کل یہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ یہ بھی ایک عام ہو چکا ہے۔ یہ فعل اتنا برا فعل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے،
اور ایک غلام آیا اور غلام آ کر کہنے لگا، غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا، اپنے مالک کو قتل کر دیا، تو غلام کو عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو بھی جا کر سزا ملے گی، اس نے اس کو قتل کیا لہٰذا اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل ہے، اگر ایک آدمی نے آپ کی انگلی توڑی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ اس کی انگلی توڑ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، شریعت کا، ٹھیک ہے۔ والانثیٰ بالانثیٰ العبد بالعبد، کہ غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، مرد کے بدلے میں مرد، دانت کے بدلے میں دانت، تو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ جو غلام ہے نے یہ ہاتھ جوڑ کر فاروق اعظم کے سامنے کہتا کہ امیر المومنین میں بے قصور ہوں، میں نے اس کو قتل کیا لہٰذا ایک وجہ سے قتل کیا۔ کہا وہ کیا وجہ تھی؟ کہ میرے مالک نے میرے ساتھ لواطت کی ہے، بدفعلی کی ہے، تو جب میں قادر ہوا میں نے اس کے سر میں ایک زوردار چیز ماری، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا گواہ؟ کہا گواہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت گواہ چاہتی ہے اور اگر گواہ نہیں ہے تو یہ سزا ملے گی۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس کو پکڑ کے نا اس کو سزا دے دو۔ جب اس کا ہاتھ پکڑا لے کے جانے لگے، سامنے سے آ رہے تھے امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جو، کیا مسئلہ؟ اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ؟ تو حضرت علی کے سامنے اس نوجوان نے سارے واقعے رکھ دیا کہ امیر المومنین یہ واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے امیر المومنین مجھے سزا دے رہے ہیں، حالانکہ میں اپنے موقف میں سچا ہوں۔ آپ نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سے درخواست کی کہ اگر آپ کا حکم ہو تو اس کیس میں مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، میں اس کی مکمل جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد اس کو سزا دلائیں گے۔ فرمایا بالکل جیسے علی آپ کا حکم ہو، آپ جیسے فرمائے ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ نوجوان کو حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ ایسے کرو کہ جہاں پر تمہارا مالک دفن ہے اس کی قبر ہے، مجھے وہ قبر دکھاؤ۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کی قبر پہ لے گئے۔ آپ 7 نوجوان لے گئے، کئی نوجوان تھے، ان کو ساتھ لیا امیر المومنین نے اور اس آدمی کی قبر پر پہنچے کہ جس نے اپنے غلام کے ساتھ بدفعلی کی تھی، لواطت کی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کی قبر کھودو، اس کی قبر کھود کے اس کی لاش نکالو۔ سارے حیران پریشان ہوئے کہ آج تک کبھی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ مرنے کے بعد کسی کی قبر کھولی گی اور اس کی لاش نکلوائی گئی، کبھی پیش نہیں آیا کہ آج امیر المومنین کیا کر رہے ہیں۔ مگر حکم تھا، سب نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب سلیبیں نکالی تو اس کی قبر میں اس کی لاش نہیں پڑی ہوئی، اس آدمی کی لاش نہیں پڑی ہوئی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے، یہ آدمی اپنے موقف میں برحق ہے، سچ ہے، اس آدمی کا کوئی قصور نہیں، اس کو سزا نہیں ملے۔ سب نے حیرانگی سے فرمایا کہ امیر المومنین لاش کا نہ ہونا اس قبر میں اس آدمی کی سچا ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لواطت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ، جیسے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کی لاش اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں لے جاتے ہیں، قوم لوط کے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ لوطی جو تھے ان پر عذاب آیا تھا، لہٰذا وہ سارے کے سارے گنہگار تھے، سارے کے سارے وہ جہنم ان پر سزا واجب ہو چکی تھی۔ یہ آدمی اٹھا کر ان کی قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی لاش کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ بدفعلی کی تھی اور اس آدمی نے سچ ہونے پر اس کو قتل کیا تھا، لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کتنا برا عمل ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا مگر اس کی لاش اٹھا لی گئی اور مسلمان کی نہیں بلکہ قوم لوط کے قبرستان میں دفنا دی گئی۔ کتنا برا عمل ہے۔ اب ہم سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بس ہمیں ایک شیطان آ کر ورغلا دیتا ہے اور ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا، یہ واقعات اپنے سامنے رکھا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں۔ اور آخری بات زبان کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو صحیح استعمال کرو، زبان کو غلط نہیں استعمال کرنا۔ اس زبان کے ذریعے سے گالی نہیں دینی کسی کو گالی، کسی کا دل دکھانا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور اس زبان سے ایسا سخت لفظ کبھی مت نکالے کہ جس سے کسی مومن کی دل کی آزاری ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے سارے جسم کو بنایا، سارے جسم میں ہڈیاں، سارے جسم میں ہڈیوں کا جال بچھا ہوا۔ انسان کے جسم کے اندر 206 ہڈیاں جو انسان کے جسم کو پرویشن اور انسان کے جسم کو حرکات و سکنات میں مدد دیتی ہیں، مگر واحد اللہ نے جو زبان ہے نا اس میں ہڈی نہیں رکھی، اس میں ہڈی نہیں رکھی۔ مسلمانوں کو اس چیز کی طرف پیغام اور اشارہ ہے کہ ہم نے اس میں اس لیے ہڈی نہیں رکھی کہ اس کو نرمی سے استعمال کرو۔ اگر میں نے اس میں سختی والی ہڈی نہیں رکھی نا تو آپ اس کو نرمی سے کام کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو 70 مرتبہ گرایا جائے، 70 مرتبہ گرایا جائے۔ اس کا اتنا گناہ نہیں ہے کہ جتنا زبان سے آپ کسی مسلمان اور مومن کو تکلیف دیں۔ 70 مرتبہ اس کو گرانے سے اتنا گناہ نہیں ہے
جتنا آپ کسی مسلمان مومن کو تکلیف دے دیں. وہ تکلیف کیا ہے کہ وہ مسلمان چلا گیا پیچھے سے آپ اس کی غیبت کرتے ہیں, وہ مسلمان چلا گیا پیچھے سے آپ اس کو گالی دیتے ہیں, وہ مسلمان چلا گیا پیچھے سے آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کے گناہ لوگوں کو بتلاتے ہو, اس کے عیب لوگوں کو بتلاتے ہو, اور جب وہ سامنے آتا ہے سامنے بھی اس کو ذلیل کرتے ہو. یہ آدمی مخلوق میں بدترین آدمی ہے, بدترین آدمی ہے جو کسی مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے. تو لہٰذا آپس میں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سلوک کے ساتھ, بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو آپس میں اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے کہ جیسے آپس میں ملے خوش اخلاقی کے ساتھ محبت دل کی آپس میں بڑھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے, جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے نا, یقین مانے ان کی عجیب کیفیات ہوتی تھی, یعنی کہ کیوں, ان کو ایک محبت ایک دوسرے کے ساتھ, اور کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہتے تھے. ایک موقع ایسے آیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے صحابی نے کہہ دیا تھا کہ اے کالے, ٹھیک ہے, کالے ماں کے کالے بیٹے, یہ لفظ کہا تھا, یا کالا کہہ دیا یا حبشی کہہ دیا. تو حضرت بلال چلے گئے تھے, اور یہ صحابی اللہ کے نبی کی درس میں جا کر بیٹھ گئے, اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے برا فعل یہ ہے کہ کسی مسلمان کا نام بگاڑ دیں. آپ ایمان لائے ہو نا, ایمان کے بعد سب سے برا فعل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا نام بگاڑ کے رکھ دیں, یعنی اس کا نام اچھا بڑا نام ہے, آپ اس کو بگاڑ دیں. اس صحابی نے سنا اور حضرت بلال کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر کہا کہ خدا را مجھے معاف کر دو. کہا میں نے معاف کر دیا. کہ نہیں ایسے نہیں, مجھے دل سے معاف کرو. کہا میں نے دل سے معاف کر دیا. کہا نہیں, میں نیچے لیٹتا ہوں اور آپ نے اپنا جوتا اٹھاؤ میرے چہرے پہ رکھو, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کسی مسلمان کا نام اگر برے طریقے سے لیا جائے تو اس کا سزا یہ ہے کہ اس آدمی کا جوتا میرے منہ پر پڑا ہوا ہے, اور میری حیثیت یہ ہے. حالانکہ صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جو بخشے بخشائے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, ہم نے ان کو بخش دیا. یہ وہ لوگ تھے, مگر اس کے باوجود ان کا عمل دیکھے, ان کا عمل ایسا تھا کہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے. تو لہٰذا ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے, فرمایا جنت میں لے کے جانا میرا کام ہے. آپ نے جو سورج سوانے سے بلائے گا اس کی ٹینشن نہیں لینی, جو پسینہ آئے گا اس کی ٹینشن نہیں لینی, حساب و کتاب کی ٹینشن نہیں لینی. یعنی کہ کسی والے سے بھی آپ نے قیامت کے دن پریشان نہیں ہونا اگر 2 چیزوں کی ضمانت آپ مجھے دے دیں, ایک زبان کی اور ایک شرم کا کی. اگر یہ 2 چیزیں آپ بطور امانت کے, بطور زبان اور شرم کا امانت کے, اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر حکم آئے گا وہاں استعمال کریں گے, نئی حکموں کا استعمال نہیں کریں گے. یہ آپ نے امانت اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر لیا. جب وعدہ کر لیا قیامت کے دن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد العالمین. جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں مجھ سے میرے اللہ ہم سب کی صغیرہ کی گناہ معاف فرما. الہ العالمین جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ اللہ شرمندگی اور ندامت ہو رہی ہے, اللہ ہمیں معاف فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں پر جیسے آپ نے پردے ڈالے اللہ, قیامت کے دن بھی اللہ ہم پہ پردے ڈال فرما. ہمارے تمام کے تمام صغائر اور کبائر کو معاف فرما. الہ العالمین جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دین کی محبت کے واسطے یہاں پر آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے تمام اللہ مشکلات دور فرما, ان کو خوشی عطا فرما. ان کے گھروں میں یا اللہ خوشی عطا فرما. ان کے گھروں میں اگر کوئی بیماری ہے, مصیبت ہے, پریشانیاں ہیں, اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. خصوصاً بالخصوص جس بھائی کے گھر میں بیٹھے ہیں بھائی اسماعیل صاحب, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے گھر میں بھی برکت و رحمت عطا فرمائے. اس مقدم دور میں اس دین کی محفلوں میں بیٹھنا میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سننا یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ بات سنتے ہیں, میں سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, خصوصاً بالخصوص بھائی یاسین کی سسر کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت کو بھی صحت یابی عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں ہیں, الہ العالمین ان کی حفاظت فرما, ان کے صحت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی جوان فوجوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی ملک پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. بھائی ضیاء الرحمان کی بیٹی کے لیے دعا کریں, ان کی کام چھوڑ گئی ہے, الہ العالمین ان کی بچی کو صحت یابی عطا فرما. جلد از جلد یا اللہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین.